نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ربى صغيرا حتى يقول لا اله الا الله لم يحاسبه الله. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. یہ آپ حضرات کے ہاں جو تعلیم کا کام ہو رہا ہے، بچوں کو الحمدللہ یہاں تعلیم دی جا رہی ہے. یہ تعلیم کے عمل سے اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں، جس کو میں اور آپ مذہب یا دین کی تعلیم کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے کہ وہ اپنی اولاد کی پرورش کرے، اور جیسے ہمارا رواج اور طریقہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن میں کلمہ طیبہ سکھاتے ہیں اور بچے سے کہتے ہیں بیٹا آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں. تو چھوٹا بچہ ہے 2 سال کا، لیکن باپ اس کو بار بار تلقین کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ سکھاتا ہے کہ کسی طرح اس کی زبان پر کلمہ توحید جاری ہو جانا چاہیے. تو آپ نے ارشاد فرمایا جو اپنے بچے کی زبان پر کلمہ توحید جاری کروا دے، لا الہ الا اللہ کہلوا دے، بس وہ توتلی زبان سے کہہ دے ایک دفعہ، اللہ تعالیٰ اس سے کتنے خوش ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی یہ اعلان کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے، لم یحاسبہ اللہ، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو حساب و کتاب سے بری کر دے کہ اس نے اپنے بچے کو جو ہے وہ کلمہ طیبہ سکھایا ہے. تو بھائی ایک کلمہ سکھانے پر اللہ تعالیٰ کا اعلان یہ لم یحاسبہ اللہ. تو جب میں اور آپ اپنے بچے یہاں بھیجتے ہیں تو کیا صرف کلمہ طیبہ ہی سکھاتے ہیں کہ پورا قرآن سکھاتے ہیں؟ تو یہ تو پورا قرآن سکھاتے ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوں گے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو میرے دین کی تعلیم دی. ایک روایت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے بچوں کو بھیجتے ہو پڑھنے کے لیے، استاد کے پاس آتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو استاد کے سامنے قاعدہ رکھا ہوتا ہے. تو استاد پہلے اپنا نام بتاتا ہے، وہ مینو کاری صاحب کہیں نے، یا اس بچے کے باپ کا نام یاد کراتا ہے، وہ تیرے ابے دا نام ہے یا دادے دا نام ہے. نہ باپ کا نام، نہ اپنا نام، نہ دادے کا نام، کسی کا نام نہیں پہلے کہلواتا. جب بچہ آ کر بیٹھتا ہے تو استاد اس کو کہتا ہے بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جو کلمہ پڑھایا جاتا ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بھائی بسم اللہ میں کس کا نام لیا جا رہا ہے؟ ابے کا یا اللہ کا نام لیا جا رہا ہے؟ یہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے. تو گویا میری نسل جب یہاں آتی ہے تو سب سے پہلے استاد اس بچے کی زبان پر اپنا یا باپ کا نام نہیں جاری کرواتا، بلکہ پہلے اللہ کا نام جاری کرواتا ہے. اور جب وہ اللہ کا نام لیتا ہے تو اچھے طریقے سے اس کو پڑھایا جاتا ہے، ڈنگ ٹپاؤ نہیں کیتا جاتا، بلکہ اس کو بتایا جاتا ہے کہ بسم اللہ کیسے پڑھنی ہے. استاد 20 دفعہ اس کے سامنے پڑھتا ہے کہ یوں بیٹا اس کو پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ اللہ کا نام سکھایا جا رہا ہے اور معیاری طریقے سے سکھایا جا رہا ہے. تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں کہ بھئی ساڈا نام اپنے نیاڑیاں نو یاد کراؤن ڈے. اپنا نام نہیں یاد کرایا، اپنے باپ دادے دا نہیں یاد کرایا، سب تو پہلے اللہ دا نام یاد کرایا، اور اللہ کا نام بھی معیاری طریقے سے یاد کرایا ہے. تو اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ 3 اعلان کرواتے ہیں. ایک اعلان یہ ہوتا ہے کہ والدین کی بخشش کا پروانہ جاری کر دیا جائے کہ انہوں نے اپنے بچے کی زبان پر میرا نام جاری کروایا ہے. اور پھر استاد کی مغفرت اور بخشش کا اعلان ہوتا ہے کہ اس نے ہمارا نام سکھایا ہے. اور تیسرا بچہ تو معصوم ہے، ابھی اس نے تعلیم کا آغاز کیا ہے، لیکن اس تعلیم میں بھائیوں کس کا نام سکھایا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا.
تو جہاں اللہ کا نام سکھایا جاتا ہے والدین اور استاد اور بچے کی تینوں کی مغفرت کا اعلان الگ الگ کر دیا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ ان مساجد میں، ان اداروں میں ہمارے بچوں کو اللہ کا نام سکھایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ میرا نام سکھایا جائے، میرے نام کو پڑھا جائے۔ تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں، اور اللہ نے یہ حکم سب سے پہلے قرآن میں یہ نازل کیا تھا۔ اگر آپ اپنے علماء سے پوچھیں کہ سب سے پہلی وحی جبریل علیہ السلام لے کر حضور کی خدمت میں آئے تھے تو اللہ نے پہلا حکم کیا بھیجا تھا؟ نماز کا پہلا حکم ہے؟ نہیں، نماز روزے کا حکم تو بہت بعد میں آیا۔ پہلا حکم ہے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ میرے حبیب تعلیم ہونی چاہیے، اور تعلیم بھی رب تعالیٰ کے نام کی ہونی چاہیے۔ جس تعلیم میں رب کا نام سکھایا جائے وہ تعلیم ہونی چاہیے۔ تو میں نے کہا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا حکم اللہ نے یہ بھیجا کہ میرے حبیب اپنے رب کے نام سے پڑھنا شروع کیجئے۔ یعنی دو چیزیں اسلام میں ہیں، اسلام تعلیم کا حکم دیتا ہے، اور اسلام یہ بھی بتاتا ہے کہ تعلیم کا آغاز کس کے نام سے ہونا چاہیے؟ اللہ کے نام سے ہونے چاہیے، جس میں اللہ کا نام سکھایا جاتا ہو۔ تو الحمدللہ مسلمانوں کے بچے ان جگہوں میں پڑھنے آتے ہیں تو استاد سب سے پہلے اللہ کا نام سکھاتا ہے، قرآن سکھاتا ہے۔ اور یقین جانو یہ جو مسلمانوں تم اپنے بچوں کو ان مدارس اور مکاتب میں بھیجتے ہو، بقول ہمارے حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم کے، فرمایا جب مسلمانوں کے بچے آتے ہیں اور استاد ان کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا وہ استاد میرے اور آپ کے بچے کے دل میں ایمان کا پودا لگاتا ہے، ایمان کا بیج لگاتا ہے۔ تو یقیناً میری نسل کے دل میں ایمان کا پودا اور بیج لگ جائے تو یہ ادارے الحمدللہ وہ کام بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو بھی ان کے ساتھ وابستہ کرنا ہے، اور اپنی نسل نو، اپنے بچے اور بچیاں، ان کو بھی ان اداروں کے ساتھ وابستہ کرنا ہے، تاکہ ان کے دل پر اللہ کا نام نقش ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا نام ان کی زبان پر جاری ہو جائے۔ تو یہ قرآن پاک کی تعلیم الحمدللہ آپ کے ہاں دی جا رہی ہے، بچے یہاں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کے پڑھانے اور بچوں کو پڑھنے کو قبول فرمائے۔ یہ جو تعلیم آپ اپنی مسجد میں دیتے ہیں، اس کا شاید مجھے اور آپ کو اندازہ نہیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی لیغضب فتسلم الملائکۃ لغضب فاذا نظر الی حملۃ القرآن تملأ رزن۔ میں اور آپ گناہ کرتے ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہمارے سے بہت ساری خطائیں ہوتی ہیں، اور جب بندے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اور جب اللہ ناراض ہوتے ہیں، غصے میں آتے ہیں، فتسلم الملائکہ، فرشتے اللہ کے سامنے بندگی، اطاعت، سبحان اللہ، الحمدللہ یہ پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر بندوں نے گناہ کیے ہیں، ہم تو تیری فرما برداری کر رہے ہیں، ہم تو تیری اطاعت کر رہے ہیں، تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے فرشتوں کی اطاعت اور بندگی سے اللہ کا غصہ نہیں اترتا ہے۔ فرشتوں کی اطاعت اور بندگی اور تسبیح پڑھنے سے اللہ کا غصہ نہیں اترتا ہے، تو پھر اللہ کا غصہ ٹھنڈا کیویں ہوندا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا نَظَرَ إِلَىٰ حَمَلَةِ الْقُرْآنِ تَمْلَأُ رِزًا۔ آج جڑے نیانے ساڑے بچے مسجد میں قرآن کی تعلیم لے رہے ہیں، مدارس میں سارا دن قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے، فرمایا جب اللہ کی نظر رحمت ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو صرف یہ نہیں کہ اللہ دا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، آپ نے اگلی بات فرمائی، آپ نے فرمایا اللہ خوشی سے بھر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوشی نہ بھر جاندے نے۔ بھائی یہ میرا قرآن پڑھ رہے ہیں تو بھائی یہ جو ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلاتے ہیں، اس کی برکت سے میں اور آپ اللہ کی پکڑ سے بچ جاتے ہیں، اللہ کے غصے سے میں اور آپ بچتے ہیں۔ اس لیے اپنی مساجد میں، اپنے ان اداروں میں ہم اپنے بچوں کو اہتمام سے بھیجیں کہ تم مسلمانوں کی اولاد ہو، لہٰذا تمہارا پہلا کام یہ ہے کہ جاؤ جا کر پہلے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرو۔ تو قرآن پاک کی تعلیم کو بھائی عام کیا جائے۔ ہمارے گاؤں کا کوئی بچہ، کوئی بچی، کوئی بوڑھا، کوئی مرد، کوئی عورت ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کو قرآن نہ پڑھنا آتا۔
میں دیانتاً ایک لفظ کہنے لگا ہوں، ہمارے ہاں پتہ یہ کہا جاتا ہے بھائی اے ان پڑھ لوگ نے تے یار نیانے پڑھے لکھے نے۔ پڑھے لکھے ہون دا کی معیار ہوندا ہے تے ان پڑھ ہون دا کی معیار ہوندا ہے؟ ساڈے ہاں الٹی گنگا چل پئی، جیڑا کوئی انگریزی پڑھ لے سی کہ نہیں پڑھیا لکھیا ہے، تے جنوں قرآن نہیں پڑھنا نہ ہوندا ہوے صحیح۔ اصل ان پڑھ وہ ہے بھائیو، اصل ان پڑھ وہ ہے کہ جس کو اللہ کا کلام پڑھنا نہیں آتا، جس کو اللہ کا کلام معیاری طریقے سے نہیں پڑھنا آتا، صحیح طریقے سے نہیں پڑھنا آتا، اس کو ان پڑھ کہا جاتا ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ نے بھیجا اس لیے تھا، اللہ نے پہلا حکم دیا اقرا، یا جو کچھ کلڑنے آئے پڑھ کے سناؤ سانو، پڑھو، اس کی تعلیم کا حکم دیا ہے۔ تو ان پڑھ اسے کہا جائے گا جو اللہ کا کلام نہیں پڑھنا جاتا۔ جس کو اللہ کا کلام آتا ہے اس کو ان پڑھ نہیں کہا جا سکتا، اس سے پڑھا لکھا تو دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کو اگر تعلیم یافتہ بنانا چاہتے ہیں بحیثیت مسلمان، تو یاد رکھیے گا میرے بچے کو اللہ کا قرآن معیاری پڑھنا آنا چاہیے۔ ہمارے ہاں بعض دفعہ یہ سمجھا جاتا ہے بھائی ودیا قرآن تے امام صاحب ہی پڑھے، اگر سانو پڑھن دی کیڑی لوڑ ہے؟ وہ تے جنہیں تراویاں پڑھاؤنیاں امام صاحب بننا وہ ودیا قرآن پڑھے، اسی جہو جہا ہوندا وہ جہا پڑھی جانے۔ بھائی یہ امام بننے کی شرط نہیں ہے، یہ صحیح مسلمان بننے کے لیے ہے۔ اگر میں مسلمان ہوں تو مجھے اپنا کلام اچھے طریقے سے آنا چاہیے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایسی کوشش کرو کہ گاؤں میں کوئی مرد عورت بچہ بوڑھا ایسا نہ رہے جو قرآن پاک اچھا اور معیاری نہ پڑھ سکے۔ اور یقیناً جب یہ بچے اچھا قرآن پڑھیں گے تو حدیث میں آتا ہے جب کوئی اچھا قرآن پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ یوں کان لگا کر اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ یہ میرا قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، شاعر بھی تھے، نعتیہ کلام بھی لکھا کرتے تھے، نعتاں لکھتے ہوں سے۔ تو ایک دفعہ فرمانے لگے میں دہلی گیا، تو پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، تو دہلی گیا تو وہاں اس طرح ایک پروگرام ہو رہا ہے اور ایک نوجوان نعت پڑھ رہا ہے بڑی اچھی آواز میں، اور لوگ آگے بیٹھے خوش ہو رہے ہیں۔ تو کہنے لگے میں بھی بیٹھ گیا، میں کہا چلو اسی بھی سن لیں گے۔ تو جب میں نے بیٹھا سنا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ کاکا نعت وہ پڑھن دیا جڑی میں لکھی ہوئی ہے، ساڈا لکھیا ہوا کلام پڑھن دیا، تو میری لکھی ہوئی نعت، میرا لکھا ہوا کلام وہ نوجوان اچھی آواز میں پڑھ رہا ہے اور باقی لوگ سن رہے ہیں، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، وہ ساڈا کلام بھی ودیا طریقے نہ پڑھیا جا رہا ہے۔ تو حاجی صاحب لکھتے ہیں اللہ نے میرے دل میں الہام کیا، دل میں ایک بات ڈالی، امداد اللہ تیری لکھی ہوئی نعت ایک پڑھے تے باقی بہ کے سنتے تینوں خوشی ہندی کہ نہیں ہندی؟ تے ساڈا کلیا ہوا کلام بھی ایک جانا ودیا آواز پڑھے باقی بہ کے سنتے سانو بھی بڑی خوشی ہوندی۔ تو اس لیے بھائی اللہ کے کلام کو اچھے طریقے سے پڑھنا یہ مسلمانوں کا حق ہے، ذمہ داری ہے۔ اور اچھا کلام حضور دنیا میں خود بھی سنا کرتے تھے۔ آپ کے ایک صحابی ہیں حضرت ابی بن کعب، آپ نے فرمایا میری امت کے سب سے بڑے قاری صاحب یہ ہیں۔ تو ایک دن آپ تشریف لائے، آپ نے حضرت ابی کو بلایا، کہا ابی آپ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اسی تے تواڈے کولوں سیکھدے ہاں تے میرے کولوں کدی نہیں سنن لگے ہو؟ آپ نے فرمایا اللہ نے آرڈر دیتا بھی تیرے کولوں میں قرآن سنا۔ تو جب یہ کہا تو حضرت ابی بہت خوش ہوئے۔ حضرت ابی نے عرض کیا اللہ سمانی، یا رسول اللہ اللہ نے میرا نام لیا سی؟ فرمایا ہاں ہاں تیرا نام لیا ہے، بھائی سنا مینوں قرآن، چونکہ تو قرآن بڑا ودیا پڑھنا ہے۔ تو اچھا قرآن حضور خود سنا کرتے تھے۔ تو اس لیے بھائی ہم اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم معیاری دلوائیں، اچھی دلوائیں، تاکہ ہمارے بچے جب پڑھیں تو پھول جھڑنے چاہیے، جنہوں کہتے ہیں سواد آ گیا ہے، مزہ آنا چاہیے بے قرآن پڑھیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے ہم چاہیں گے کہ ہماری ان مساجد میں، ان مکاتب میں ہمارے بچوں کی قرآن پاک کی تعلیم کا معیار اونچا ہونا چاہیے۔ ہم خود بھی سیکھیں، اپنے بچے اور بچیوں کو بھی سکھائیں، اور جہاں یہ کام ہو رہا ہے ان کے ساتھ بھائی اظہار محبت ضرور کیا کرو۔ دیکھیں آپ کے قاری صاحب یہاں بچوں کو پڑھاتے ہیں، اللہ کا شکر ہے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو جب میں اور آپ آئیں ان معصوم بچوں کو دیکھیں تو ہم کوئی حوصلہ افزائی کا جملہ کہہ دیا کریں، بچوں کو پیار کرو، کہو کہ بیٹا آپ بہت اونچا علم حاصل کر رہے ہو، ٹھیک ہے، اور استاد صاحب سے کہو کہ کائنات کا سب سے اونچا علم آپ پڑھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے اونچے ہیں،
اللہ کی کتاب سب سے اونچی ہے، اور اللہ کی کتاب جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں، اللہ کے نبی کہتے میں کہتا ہوں، کسی اور کو نہیں، اللہ کے نبی کہتے میں تمہیں بتاتا ہوں، اگر تم اللہ کے نبی سے پوچھو اے اللہ کے رسول بتاؤ اس پوری روئے زمین پر سب سے اچھے کام کرنے والے کون ہیں، سب سے معیاری کام، اچھا اور اونچا کام کن کا ہے آپ کی نظر میں، اللہ کی نظر میں؟ تو اللہ کے نبی کہتے میں بتا دیتا ہوں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میں نبی ہو کر بتاتا ہوں، پوری کائنات پہ نظر رکھ کے بتاتا ہوں، اس کائنات میں سب سے اونچے اور بہترین کام کرنے والے وہ ہیں جو قرآن بیٹھ کے سیکھ رہے ہیں یا قرآن بیٹھ کے سکھا رہے ہیں۔ سیکھنے والا بھی اور سکھانے والا بھی مالک کی نظر میں اور اپنے حبیب کی نظر میں کائنات میں سب سے اونچا ہے۔ تو الحمدللہ ہماری مساجد میں جو کام کیا جا رہا ہے یہ کائنات کا سب سے اونچا کام ہے۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ مجھے اور آپ کو ان کی حوصلہ افزائی بھی کرنی ہے اور اپنے استاد صاحب کی بھی کرنی ہے۔ اگر اس طریقے سے اس کام کو چلائیں گے تو انشاءاللہ اس کا رنگ میرے اور آپ کے گاؤں پہ چڑھے گا، میری اور آپ کی نسل پہ چڑھے گا، اور ان کے دلوں میں انشاءاللہ ایمان کا بیج لگ جائے گا۔ تو بھائی کرو گے اس کی کوشش؟ تو محبت کے ساتھ، رواداری کے ساتھ میں نے کہا اس کام کو ذرا آگے بڑھانے کی مجھے اور آپ کو بھی کاوش کرنی ہے۔ بچوں کو لانا ہماری ذمہ داری ہے، استاد صاحب کی ذمہ داری ہے کہ یہاں بیٹھ کر ان کو قرآن پاک کی معیاری اور اعلیٰ تعلیم دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔